अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उन्हें भी आप अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। आज हमारा 8th क्लास का इस्लामियात का लेक्चर है, सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 3, जो कि बाब सोम सीरत तैयबा से लिया है हमने आज का लेसन। और लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था वो भी बाब सोम सीरत तैयबा से ही हमने लिया था, जो कि अखलास व तक़वा था। आज हमारे टॉपिक का नाम है अदल व एहसान। सबसे पहले मैं आपको अदल और एहसान में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगी। अदल का मफ़हूम जानेंगे, फिर हम एहसान का मफ़हूम क्या है उसके बारे में, और फिर अदल व एहसान के मुतल्लिक़ जो है अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, और इस सिलसिले में जो है हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या इसका सबक हासिल होता है और अदल व एहसान की सूरतें क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अदल का मफ़हूम क्या है। किसी बोझ को 2 बराबर हिस्सों में इस तरह बांट देना कि उन दोनों में ज़रा भी कमी बेशी ना रहे, अरबी ज़ुबान में उसे अदल कहते हैं। शरीयत में अदल से मुराद ये है कि जो शख्स किसी शख्स के साथ बुराई करे तो उसके साथ उतनी ही बुराई की जाए, या फिर वो उसके साथ जितनी भलाई के साथ पेश आए, अच्छे तरीके से पेश आए, उसके साथ उतनी ही अच्छाई से पेश आया जाए, या फिर ये इस तरह हर काम मुनासिब वक्त पर करना और हर चीज़ को उसके मौजू मुकाम पर रखना भी अदल कहलाता है। यानी अदल का मतलब ये है कि अगर कोई आपके साथ बुराई के साथ पेश आता है तो आप उसके साथ उतनी ही बुराई के साथ पेश आएंगे, उसमें कमी और ज़्यादती नहीं करेंगे। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हर काम को उसके मुनासिब वक्त पर, मौजू वक्त पर करना और हर चीज़ को उसकी मुनासिब जगह पर रखना भी अदल कहलाता है। अदल की ज़िद में एक वर्ड आता है जुल्म। अदल की ज़िद जुल्म है, यानी इसका मतलब ये है कि किसी शख्स की हक तलफी करना या उसके साथ ज़्यादती करना। मसलन कि किसी की बुराई के बदले में आप उसके साथ उससे ज़्यादा बुराई से पेश आएंगे, या फिर आप किसी काम को गैर मुनासिब वक्त पर करेंगे, या फिर आप किसी चीज़ को गैर मौजू मुकाम पर रखेंगे तो वो जुल्म होगा। यानी अदल की ज़िद जुल्म है, यानी अपोजिट है उसके, कि आपको बताया गया है अदल में कि आपने बराबरी रखनी है, आपने उसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जुल्म करेंगे कि अगर आप किसी के साथ बुराई के बदले में, उसकी बुराई के बदले में आप उसके साथ ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आते हैं, ज़्यादा बुराई करते हैं, तो वो जुल्म है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला अदल के बारे में इरशाद फरमाता है, इदिलू, अदल करो, हुआ अक़रबू, ये ज़्यादा करीब है, लित तक़वा, तक़वा के। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 है ये। अल्लाह ताला फरमाता है कि अदल करो, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। हमने अख़लास व तक़वा में भी पढ़ा था कि तक़वा का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि इसका मतलब क्या है, डरना, बचना या परहेज़गारी। यानी आपके दिल में अल्लाह ताला का डर होना चाहिए, उसका खौफ होना चाहिए। इसी तरह ये कि अगर जब आप अदल करेंगे तो आप अल्लाह ताला से डरते हुए किसी के साथ ज़्यादती या जुल्म नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं कि एहसान का क्या मतलब है। एहसान का मफ़हूम हम जानेंगे। एहसान ये है कि किसी के साथ बुराई के बदले में बुराई ना की जाए। यानी अदल में मैंने आपको बताया था कि अदल में ये होता है कि आप उसके साथ वैसे ही पेश आएँ जैसे वो पेश आया है, यानी जितनी उसने बुराई की दूसरे शख्स ने उतनी ही अगर बुराई की जाए उसके साथ तो वो अदल है। लेकिन एहसान ये है कि एहसान आप मतलब ये है कि
جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے بدلہ لیں، آپ اس سے معاف کر دیں، اس کی برائی یا زیادتی سے درگزر کریں۔ یعنی احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، یعنی دوسرے کی نیکی کا جو ہے وہ نیکی کرنے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ آپ نیکی میں پہل کریں، اور نیکی کے بدلے میں، کسی کی نیکی کے بدلے میں اس سے زیادہ نیکی کی جائے، اور برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کی برائی کو معاف کر دیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کرنا، اور کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا بھی احسان ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ کس کے ساتھ احسان کرو؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پسند کرتا ہے، یُحِبُّ پسند کرتا ہے، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 کا یہ ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب ہے کہ عدل و احسان، یعنی عدل و احسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرو حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتائی اور ادا کرنے کا، ذی القربہ رشتہ داروں کے حقوق۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان یعنی دونوں چیزوں کا حکم دیتا ہے، وایتائی ذی القربہ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، یامرو میں نے آپ کو بتایا حکم دیتا ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 90، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی شخص سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اس کی برائی کے بدلے میں، دشمنی کے بدلے میں اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پیش آئے، بھلائی کے ساتھ پیش آئے، اور حسن سلوک سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور نہ صرف آپ نے معاف کیا بلکہ ان کی بھلائی کی بھی دعا مانگی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عدل و احسان کو اختیار کریں، کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہوتا ہے۔ اب ہے عدل و احسان کی مختلف صورتیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا صورتحال جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کی کیا مختلف صورتیں ہیں؟ تو عدل احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ حسن سلوک سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس سے بہتر طریقے سے آپ پیش آئیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم انصاف اور عدل سے کسی صورت بھی آپ انحراف نہ کریں، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی یا ظلم کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مزید جو ہے اس برائی کو سر انجام دے، تو پھر وہاں پر جو ہے افراد کو معاملہ عدالت کے قانون کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس شخص کی اس زیادتی سے محفوظ رہیں، اور اس طرح سے اس برے انسان کو یا برائی کو جو ہے وہ کھلی چھٹی نہ ملے۔ یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت جو ہے عدل کو حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے، اور اس طرح سے جو ہے کسی بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ احسان کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ جب
معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو کہ آپ جو ہے اس کو مزید جو ہے بڑھاوا دیں گے کہ آپ کسی کے ظلم اور زیادتی کو معاف کریں گے تو وہ مزید لوگوں کے ساتھ اسی زیادتی کا مرتکب ہوگا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ قانون کی مدد لیں اور عدالت کے سپرد اس معاملے کو کر دیں تاکہ برائی کو کھلی چھٹی نہ ملے۔ امید ہے آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے اور ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اب آپ اپنی اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 32 اوپن کر لیجئے۔ عدل و احسان۔ عدل کا مفہوم عربی زبان میں عدل اسے کہتے ہیں کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے، اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جیسے عربی زبان میں عدل کیا ہے کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹنا کہ اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہ رہے، اور عدل سے مراد کیا ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے، اسی طرح ہر کام کو مناسب وقت پر کرنا اور ہر چیز کو اس کے موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ عدل کی ضد ظلم ہے۔ اس کو انڈر لائن کریں، آپ کے شارٹ کوسچنز میں MCQs میں کسی بھی وے میں یہ آ سکتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی برائی کے بدلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا۔ یہاں تک ہو گیا کہ عدل کا کیا مفہوم تھا، اور پھر عدل کی ضد ظلم ہے، یہ ہم نے پڑھا، اور اس کا مطلب آگے ہے احسان کا مفہوم۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ اب احسان کے بارے میں ہم نے پڑھا جیسا کہ عدل میں یہ تھا کہ آپ کسی کے ساتھ اتنی ہی برائی کریں جتنی وہ برائی سے پیش آیا ہے، اور آپ جو ہے کسی بھی چیز میں اس کی حق تلفی نہ کریں، یا پھر اچھائی کریں تو وہ بھی اتنی ہی کی جائے کہ کسی نے آپ کے ساتھ جتنی اچھائی کی ہو، مگر اس کے بدلے میں احسان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آتے بلکہ آپ معاف کر دیتے ہیں، اسے درگزر کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ نیکی میں پہل کرتے ہیں، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی کرتے ہیں اور برائی کے بدلے میں دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورتی سے بہتر طریقے سے کرنا احسان کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ربانی ہے اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ عدل کے بارے میں آیت ہے، اور ارشاد ربانی ہے وہ احسنوا، اور احسان کرو کس کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحب، پسند کرتا ہے محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے یہ۔ ترجمہ اس کا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے احسن، اور احسان کر، کما احسن، جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، احسن اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، الیک، تیرے ساتھ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 ہے یہ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اب ہم نے عدل اور احسان کا مفہوم سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم عدل و احسان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ہی حکم دیا ہے کہ عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یامر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے یہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔ یہ ہے عدل کا مفہوم۔ احسان کیا ہے کہ احسان میں ہم کسی کی برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آتے بلکہ اس سے درگزر کر لیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
इस सिलसिले में उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अदल व एहसान का नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को फरमाया, आपस में एक दूसरे की कोताहियों को माफ़ कर दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने दुश्मनों को माफ़ किया और उनके लिए भलाई की दुआ मांगी। हमें भी अदल व एहसान को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मुआशरे की अमन व तरक्की का दारोमदार अदल व एहसान पर है। अदल व एहसान की मुख्तलिफ सूरतें। अदल व एहसान की बेहतर शक्ल तो ये है कि आप हुस्न सलूक से काम लें। कोई आपके साथ ज़्यादती भी करे तो उसे माफ़ कर दें। कोई आपके साथ भलाई करे तो उसके साथ उससे बेहतर भलाई करें, और अगर ये ना कर सकें तो फिर कम अज़ कम इंसाफ और अदल से किसी सूरत भी इनहराफ ना करें और किसी के साथ ज़्यादती हरगिज़ ना करें। लेकिन जहाँ मामला किसी ऐसी ज़्यादती का हो जिसे माफ़ करने से जालिम की हौसला अफजाई हो, वहाँ फ़र्द को एहसान करने के बजाय मामला अदालत के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उस ज़्यादती से महफूज रहें और बुराई को खुली छुट्टी ना मिल जाए। यही बात हम यूँ भी कह सकते हैं कि असल और बुनियादी अहमियत अदल को हासिल है। ये अल्लाह की सिफ़त है, इसी पर निज़ाम कायनात की बुनियाद है और उसी के ज़रिए इंसानी मुआशरा कायम रह सकता है। हमने अदल एहसान की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी कि अल्लाह ताला ने हमें अदल एहसान का हुक्म दिया है। आप सोचते हैं कि कहीं अदल करने का हुक्म देता है और एहसान करने का हुक्म देता है, यानी अगर आप मामला जो है वो किसी ऐसी ज़्यादती का होता है कि जिससे माफ़ करने से, उस पर एहसान करने से जालिम की हौसला अफजाई होती हो, तो वहाँ पर जो है उस पर एहसान करने की बजाय आपको अदल से काम लेना चाहिए, मामला अदालत के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसकी ज़्यादती या बुराई से महफूज रह सकें। इस तरह जो है उसे अपने किए का अंदाज़ा होना चाहिए कि उसको उसके सज़ा मिलेगी अगर वो बुरा काम करेगा, यानी बुराई को जो है वो खुली छुट्टी ना मिल जाए। इस सिलसिले में जो है वो अदल को अहमियत हासिल है और ये अल्लाह ताला की सिफ़त भी है। एहसान हमें करना चाहिए, लेकिन अदल का मैंने आपको बताया कि किस सिलसिले में जो है वो अदल करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अरबी में अदल के क्या मानी है, शरीयत में अदल से क्या मुराद है। अदल का मफ़हूम पेज नंबर 32 फर्स्ट पैराग्राफ है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अरबी ज़ुबान में अदल का मानी, यहाँ अदल का मफ़हूम भी आप हेडिंग दे सकते हैं। अरबी में अदल का मानी क्या है? अरबी ज़ुबान में अदल उसे कहते हैं कि किसी बोझ को 2 बराबर हिस्सों में इस तरह बांट दिया जाए कि इन दोनों में ज़रा भी कमी बेशी ना हो। ये है अरबी ज़ुबान में अदल का मतलब। उसके बाद क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं। दूसरा है कि शरीयत में अदल से क्या मुराद है। नेक्स्ट आपने हेडिंग पहले लिखनी है शरीयत में अदल से मुराद, फिर आपने लिखना है कि शरीयत में अदल से मुराद ये है कि जो शख्स किसके साथ बुराई करे उसके साथ उतनी ही बुराई की जाए। इसी तरह हर काम मुनासिब वक्त पर करना भी अदल की एक सूरत है और हर चीज़ को मौजूद मुकाम पर रखना भी अदल कहलाता है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने नेक्स्ट ये ज़रूर पढ़ना है कि अदल की जुल्म है और इसका मतलब क्या है, क्यों कि ये अदल का अपोजिट है। तो आपने, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ये फर्स्ट 3 लाइन्स ही हैं और इसमें मैंने आपको हेडिंग का भी बता दिया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अदल के मुतल्लिक इस्लामी अहकाम बयान करें। अदल के मुतल्लिक इस्लामी अहकामात क्या हैं, आपने क्वेश्चन में ही अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपने हेडिंग लिखनी कि अदल के मुतल्लिक इस्लामी अहकामात, और अपने पेज नंबर 32 पे लास्ट पैराग्राफ देखिए, अदल और एहसान, ये आपने हेडिंग नहीं लिखनी। आपने अदल के मुतल्लिक इस्लामी अहकाम हेडिंग लिखनी है और फिर लिखना है कि अदल एहसान के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है। अरबी नहीं लिखनी, तर्जुमा याद करना है, तर्जुमा ही लिखना है। बेशक अल्लाह ताला अदल एहसान और रिश्तेदार के हकूक़ अदा करने का हुक्म देता है। अदल ये है कि हकदार को उसका हक दिया जाए, नेकी के काम करने वाले को उसकी नेकी के बराबर इनाम दिया जाए और बदी करने वाले को उसकी बदी के बराबर सज़ा दी जाए। फिर आपने एहसान के मफ़हूम में एक तर्जुमा है अदल के बारे में कि अदल करो ये तकवा के ज़्यादा करीब है। ये आपका एक आयत का तर्जुमा आपने ये लिखना है और लास्ट पैराग्राफ जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का टोटल आंसर है। यानी एक आयत का तर्जुमा आपका ये हुआ कि अदल करो ये तकवा के ज़्यादा करीब है और लास्ट पैराग्राफ जो है ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में जाएगा। नंबर 3 है हमारा एहसान का मफ़हूम और उसके मुतल्लिक इस्लामी तालीमात की वजाहत करें। इस सिलसिले में क्या एहतियात ज़रूरी है। सबसे पहले एहसान का मफ़हूम आपने हेडिंग लिखनी है। पेज नंबर 32 पर देखिए एहसान का मफ़हूम। एहसान ये है कि किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं की जाए बल्कि उसकी बुराई माफ़ कर दी जाए
اور اس سے درگزر کیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ یہاں تک ہے احسان کا مفہوم۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے اسلامی تعلیمات، یعنی احسان کے متعلق اسلامی تعلیمات، اور پھر آپ نے اس میں لکھنا ہے ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ آپ نے اس کا لکھنا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے لکھنے کے بعد اب نیکسٹ ہم سے کوسچن میں پوچھا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے۔ آپ نے لکھنا ہے اس سلسلے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ لاسٹ آپ دیکھیے پیراگراف پیج نمبر 33، عدل و احسان کی مختلف صورتیں کہا گیا ہے۔ آپ نے ہیڈنگ نہیں لکھنی بلکہ آپ نے لکھنا ہے اس سلسلے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ اس کی 3rd لائن دیکھیے، کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں، لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کے بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے ایسے ظالم کے خلاف کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کی زیادتی سے برائی سے محفوظ رہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے احسان کا مفہوم لکھنا ہے اس میں ہیڈنگ کے ساتھ، پھر آپ نے لکھنا ہے احسان کے متعلق اسلامی تعلیمات جس میں آپ کی 2 آیات کا ترجمہ آ جائے گا۔ آپ اس میں عدل و احسان کی بھی 1 آیت کا ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن احسان کے متعلق یہ 2 آیات کا ترجمہ ہے اور لاسٹ لائن۔ اس کے بعد ہے کہ اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے، وہ احتیاط لاسٹ پیراگراف جو ہے آپ نے یہ 3 لائنز کا لکھنا ہے۔ ہمارے کوسچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ نمبر 4 خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے عدل سے مراد ہے کہ کسی ڈیش کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ کس کو بانٹ دیا جائے؟ کسی بوجھ کو بانٹ دیا جائے۔ نمبر 2 ہے ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی ڈیش ہی کی ایک صورت ہے، عدل ہی کی ایک صورت ہے۔ نمبر 3 ہے کسی چیز کو ڈیش مقام پر رکھنا بھی عدل ہے، موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ نمبر 4 ہے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ڈیش کہلاتا ہے، ظلم کہلاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے۔ نمبر 5 ہے کسی کام میں ڈیش پیدا کرنا احسان ہے، حسن و خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ آپ کی فلنگ دی بلینکس بھی کمپلیٹ ہو گئی، یہ آپ کو MCQs کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کو شارٹ کوسچن آنسرز کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کوسچن آنسرز کو آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنا بھی ہے اور انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سورۃ العادیات کی آج جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ آپ نے اس کو زبانی جو ہے وہ یاد کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ آپ نے اسٹوڈنٹس اس سورت کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، چاہے ایک لائن کر کے کریے، چاہے آپ ڈیلی کی جو ہے 4 سے 5 آیات یاد کر لیں۔ ٹوٹل سورۃ العادیات کی 11 آیات ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے انہیں یاد کرنا ہے۔ ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتیں خاص طور پر جو آپ کے سلیبس میں شامل ہوتی ہیں انہیں اچھے طریقے سے یاد کیا کریں۔